الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیر بیان، نہایت ہی واجب الاحترام میزبان محفل، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے. خصوصاً میزبان مجلس کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ پاک اس محفل پاک کو موجب برکات بنائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلے 2 مرتبہ مجھے یہاں حاضری کا شرف ملا. آج تیسری بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے. میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی گفتگو کریں، آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ میں مسکین کے خطابات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. جہاں بھی خطاب کروں میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام دوں، سننے والوں کی تربیت کی جائے. ہم اہل سنت و جماعت میں اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا.
سب سے بڑا اللہ نے ہم پر لطف و کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ وہ چاہتا گدھا بنا دیتا، کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، جو چاہتا بنا دیتا۔ اس پر جتنا بھی شکر کریں، جتنا بھی شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی لطف و کرم سے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا، اس محبوب کا امتی بنایا، اس حبیب کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا جن کا امتی ہونے کے لیے پیغمبر ترستے رہے، پیغمبر روتے رہے، پیغمبر دعائیں کرتے رہے، بغیر محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی ریاضت کے، بغیر کسی قربانی کے اللہ نے ہمیں یہ ساری دولتیں عطا فرما دی۔ پھر آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں میں پھر آگے کئی جماعتیں ہو گئیں، اور سارے مسالک میں سے، تمام مکاتب میں سے جو سب سے زیادہ حق پر اور سچ پر اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے عشق کرنے والا عقیدہ اور مسلک تھا، ان لوگوں میں پیدا فرمایا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ان لوگوں کے گھر میں پیدا کیا جن کے سینے اس کے محبوب کے عشق سے معمور تھے۔ ہمیں پیدا ہوتے ہی گھٹتی میں حضور کی محبت نصیب ہوئی۔ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ہواؤں اور فضاؤں میں پلے بڑھے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے، میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر وقت بہت مختصر ہے، اس مختصر وقت میں بہت باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو عزیزان محترم، عقیدہ ہمارا سب سے حق ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے کہ عقیدہ جتنا برحق ہے ہم میں اسی قدر بے عملی بہت زیادہ ہے، بے عملی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے لوگ نماز کی طرف بہت کم دھیان کرتے ہیں، سچ بولنے کی طرف بہت کم دھیان کرتے ہیں، حلال کھانے کی طرف بہت کم دھیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے، اور ہر سال محفل میلاد النبی کر کے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ چرچا کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے جو اسوہ عطا فرمایا، سیرت عطا فرمائی، تعلیم عطا فرمائی، جو سرکار زندگی بھر تربیت کرتے رہے اور پیغام دے کے گئے ہمارے لیے کہ ایسے ایسے بننا، ویسے ہم نہیں بنے۔ میری عادت ہے، میں نے کبھی ایسے بیڑا پار نہیں کیا، ایسے ہی بیڑا پار ہو گیا۔ ایسے بیڑا پار ہوتا ہوتا تو صحابہ اکرام کے حوال ابھی سناتا ہوں، تابعین کے حوال سناتا ہوں، تبع تابعین کے حوال سناتا ہوں، وہ اولیاء، وہ صلحاء، وہ عرفاء جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی زندگیاں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اگر ایسے بیڑے پار ہوتے تو وہ لوگ اتنی عبادتیں نہ کرتے، اتنی ریاضتیں نہ کرتے، اتنے مجاہدے نہ کرتے، اتنی شب زندہ داریاں نہ کرتے، اتنی مخالفت نفس نہ کرتے، اپنے آپ کو مجاہدوں اور عبارتوں کی بھٹیوں سے نہ گزارتے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جو صاحبان علم ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بندہ لاکھ دعویٰ کرے جی میں بڑا عالم ہوں، بڑا مفتی ہوں، بڑا علامہ ہوں، اگر اس کے دل کے اندر، اس کے اعمال کے اندر، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں خوف خدا نظر نہیں آتا تو وہ عالم نہیں، وہ جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔
جس کو جس قدر زیادہ اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی گئی، جو جس قدر زیادہ اللہ رب العزت کو جانتا گیا، اللہ کی ذات کے بارے میں جس کو جس قدر زیادہ علم ہوتا گیا، اللہ کا عرفان، اللہ کی پہچان، اللہ کی شناسائی نصیب ہوتی گئی، اس کا اسی قدر ڈر بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دیکھنا چاہو کہ یہ رب کا کتنا بڑا ولی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو کتنا تقرب حاصل ہے، تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس کو جس قدر زیادہ اللہ سے ڈرنے والا دیکھو، سمجھ لو یہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے۔ کسی اونچی ٹوپی کا نام ولایت نہیں ہے، کسی بڑی داڑھی کا نام ولایت نہیں ہے، کسی لمبے چولے کا نام ولایت نہیں ہے، وہ ہزاروں لاکھوں مرید ہو جائیں اس کا نام ولایت نہیں ہے، بڑی گاڑی ہو، بڑی خانقاہ ہو، ہر وقت ہاتھ تسبیحات میں ہو، اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ ارے لوگوں، ولایت کا پیمانہ یہ ہے جس کو دیکھو جس قدر زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو، اس کا دل خشیت مولا سے جس قدر زیادہ معمور ہو، وہ اسی قدر بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، میں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اس گوشے سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اس لیے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں، جو کچھ میں جانتا ہوں قبر کے بارے میں، جو کچھ میں جانتا ہوں موت کے بارے میں، جو کچھ میں جانتا ہوں میدان حشر کے بارے میں، جو کچھ میں جانتا ہوں دوزخ کے بارے میں، میرے آقا فرماتے خدا کی قسم لوگوں اگر تم جان جاؤ، تمہیں مسکرانا بھول جائے، تم ہر وقت روتے ہی پھرو، تمہیں کھانا بھول جائے، پینا بھول جائے، سونا بھول جائے، اپنی بیویوں سے خلوت بھول جائے، ارے لوگوں تم خدا کی قسم ہر وقت روتے ہی رہو، اور روتے روتے شہروں سے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، کپڑے پھاڑ دو اور اتنا رو آنسوؤں کی بجائے تمہاری آنکھوں سے خون کے آنسو آئے۔ شکریہ حضور، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، سبحان اللہ۔ محفل میں جان ڈال دی، ایسا نعرہ ڈالا مارا، مگر وقت بہت کم ہے، بات ہم تھوڑی سمجھ لیں، تھوڑا ٹائم ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں آپ، چونکہ سب سے زیادہ اللہ کو حضور جانتے تھے، اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی سب سے زیادہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، خوف کا یہ عالم کہ پوری رات ایک سجدے میں حضور کی بیت جاتی، اتنا طویل سجدہ سرکار فرماتے، اتنا طویل سجدہ سور فرماتے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے گمان ہونے لگتا کہ حضور کی روح اقدس پرواز کر گئی، اور میں پاؤں کو پھر ہاتھ لگاتی تو سرکار آگے سے پاؤں کو حرکت دیتے کہ عائشہ جو تو سمجھی ہے وہ بات نہیں۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کے خوف سے اس قدر درد سے روتے کہ یوں لگتا جس طرح چکی چلتی ہے تو آواز آتی ہے، اس طرح سینے سے درد کی آواز آتی ہے، یا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اس طرح آقا علیہ السلام کے دل کے اندر سے سینے سے خوف خدا سے آواز آتی، اور حضور اتنا روتے سرکار کے حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتی۔
آقا کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا اور پوری رات اللہ کے حضور روتے روتے گزار دیتے۔ ایک ہم ہیں، دعویٰ محبت کا ہے، اور رات پوری رات اللہ کے خوف میں جاگنا اور عبادت میں بسر کرنا اور خوف خدا سے ایک سجدے میں پوری رات گزار دینا تو ایک طرف رہا، ہم تو 5 وقتہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کبھی تیز ہوا چلتی، کبھی تیز بارش ہونے لگتی، تیز آندھی آ جاتی، آسمان سرخ ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ فک ہو جاتا، چہرہ متغیر ہو جاتا۔ سرکار کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، پوچھتے آقا کیا بات ہے، یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، عائشہ ڈرتا ہوں کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ توجہ کرنا، میری گفتگو شروع ہو گئی۔ ڈرتا ہوں کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ آقا آپ تو خود فرما چکے ہیں کہ قیامت سے 40 سال پہلے آپ خود فرما چکے ہیں یہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ قیامت سے پہلے خردجال کانا آئے گا، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، دعوت الارض کا خروج ہوگا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ نے سینکڑوں علامات صغریٰ بیان کی اور پھر 10 چوٹی کی علامات کبریٰ قیامت کی بیان کی۔ آقا جو آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں ان میں سے تو بھی ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی، تو پھر یہ ڈرنے کی کیا وجہ ہے اور یہ فرمانے کی کیا وجہ ہے کہ ڈرتا ہوں کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ آقا فرماتے، عائشہ کوئی شک نہیں، میں نے ہی یہ تمہیں بتایا ہے قیامت سے پہلے یہ ہوگا، اور میں نے اپنے سے نہیں بتایا، میرے مولا نے فرمایا ہے یہ ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ آقا پھر یہ تھوڑی سی آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، آسمان سرخ ہوتا ہے تو آپ اس طرح پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، بے قرار کیوں ہو جاتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں ڈرتا ہوں قیامت تو نہیں آ گئی؟ حضور فرماتے سب کچھ اس کے فرمانے پہ بتایا ہے، مگر اب ڈرتا اس لیے ہوں، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو اپنا فیصلہ بدل دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہو کر، امام الانبیاء کو ہو کر، سلطان الانبیاء ہو کر، حبیب خدا ہو کر اللہ کی بے نیازی سے اس طرح ڈرتے تھے۔ اور ہم ایک امتی ہیں، ہم ایک غلام ہیں، ہماری آنکھ بھی کبھی خوف خدا سے نہیں بھیگی الا ماشاءاللہ۔ اور یہی حال پھر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا جن کے حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی، جن کو آقا علیہ السلام کی معیت ملی، صحبت ملی۔ ہم خلفائے راشدین کا ہی تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا مرتبہ، مقام آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ نے حضور علیہ السلام کے تصدق پیدا فرمایا ہے۔ آپ مبدأ کائنات ہیں، آپ مصدر کائنات ہیں، آپ جانے کائنات ہیں۔ رتبے کا، مقام کا، شان کا یہ عالم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات میں حضور علیہ السلام کی امت کی شان پڑھی، امت مصطفیٰ کی شان پڑھی، تو عرض کی باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا کلیم یہ تو میں نے اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ اگر یہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اس امت میں داخل فرما۔ فرمایا نہیں کلیم تمہارا زمانہ گزر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوتے، فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر عظمت مصطفیٰ پہ
خطاب کرتے، شان مصطفیٰ پہ خطاب کرتے، اپنی قوم کو حضور کی عظمتیں بیان کرتے، شانیں بیان کرتے۔ آپ کی امت پوچھتی حضور وہ آپ سے بھی بڑی شان والا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو کنواری مریم کے بدن سے پیدا کیا، اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح کو پھونکا، آپ روح اللہ ہے، آپ کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے، مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بینائی آ جاتی ہے، مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مارتے ہیں پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے، اتنی شانیں اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، وہ نبی آپ سے بھی بڑی شان والا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہو کیا بات کرتے ہو، وہ اتنی شان والے ہیں کہ خدا کی قسم میں عیسیٰ روح اللہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے بنائی اور قیامت کا دن حضور کی شان دکھائے جانے کے لیے بنایا، مگر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر کا یہ عالم ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور فرماتے فاطمہ یہ میرے گھر میں جو کچھ پڑا ہے اس میں سے جو چیز چاہتا ہے لے جا، مگر آخرت میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام تعلیم عطا فرما رہے تھے، اسوہ دے رہے تھے، سیرت دے رہے تھے، اور ان جاہل پیروں کو پیغام دے رہے تھے جو کہتے ہیں بس آپ ہمارے مرید ہو گئے، اب عمل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے لڑ لگے بس آپ بخشے گئے ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام سے بھی بڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، یہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کر رہے تھے، بندگی پیش کر رہے تھے، اور امت کو اسوہ سکھا رہے تھے۔ جتنے مرضی بڑے عالم ہو جاؤ، جتنے مرضی بڑے عابد ہو جاؤ، زاہد ہو جاؤ، صاحب مقام ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا کہ مجھے دیکھو میں امام الانبیاء ہو کے ڈرتا ہوں۔ حضور خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں آگے کام نہیں آ سکتا، بھائی ادھر دھیان جا رہا ہے، ادھر دھیان نہیں جا رہا کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پہ کھڑا کریں گے کہ ہر کوئی آپ کی حمد کر رہا ہو۔ ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے۔ مقام محمود قاضی ایاز فرماتے ہیں حضور کا مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سواری پہ سوار کر کے لایا جائے گا، 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور کی سواری چلے گی، اور نعروں کی گونج میں حضور کی سواری چلے گی۔ منادی ندا کرے گا اے اہلیان معاشر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، تاجدار کائنات کی سواری آ رہی ہے۔ منادی ندا کرے گا اے اہلیان معاشر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، شفیع محشر تشریف لا رہے ہیں۔ ہر کوئی ایڑیاں اٹھا کے دیکھے گا کون آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دیکھیں گے، حضرت یحییٰ بھی دیکھیں گے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سب نبی دیکھیں گے۔ یہ شور ہوگا کیسا ہے، کیا ہو گیا ہے، عرش سے آواز آئے گی کیا پوچھتے ہو میرے محبوب کی سواری آ رہی ہے۔ عزیزان محترم آقا علیہ السلام کی سواری تشریف لائے گی۔ سرکار نے فرمایا سارے منابر پر ہو چکے ہوں گے، کرسیاں پر ہو چکی ہوں گی، کہیں آدم علیہ السلام تشریف فرمائے، کہیں ابراہیم علیہ السلام، کہیں یحییٰ علیہ السلام، کہیں نوح علیہ السلام، ہر نبی اپنے اپنے منبر پہ جلوہ فروز ہے۔ منابر سب پر ہو چکے، نشستیں سب پر ہو چکی، ہر کوئی دیکھے گا کہ کرسیاں تو پر ہو گئیں، منابر تو پر ہو گئے، سرکار کہاں بیٹھیں گے؟ عرش سے آواز آئے گی آدم تو سامنے بیٹھ، نوح تو سامنے بیٹھ، یحییٰ تو سامنے بیٹھ، یوسف تو سامنے بیٹھ، رہے مصطفیٰ
تو اے جبرائیل میرے حبیب کے لیے میرے عرش پر میری کرسی کے دائیں جانب کرسی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار کا مقام مقام محمود ہے کہ جب اللہ پاک حضور کو عرش پہ اپنی کرسی کے ساتھ حضور کے لیے کرسی رکھوائے گا تو آقا فرماتے ہیں اللہ تو شفقتاً عنایتاً محبتاً میرے لیے کرسی رکھوائے گا مگر میں بیٹھوں گا نہیں، میں اپنے مولا کا ادب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہ ہے حضور اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ حضور فرماتے ہیں میں بندہ ہوں، یہ اس کے کرم کا عالم ہے، یہ اس کی شفقت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی محبت ہے کہ اس نے عرش پر میرے لیے کرسی رکھی ہے، مگر میں بندہ ہوں، وہ مولا ہے، میری کیا مجال میں یہاں بیٹھوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا معنی محدثین شارحین حدیث یہ بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ بندہ جب بیٹھ جاتا ہے تو کوئی نظر آتا ہے کوئی نظر نہیں آتا، ہائے ہائے ہائے، میں کھڑا رہوں گا تاکہ ہر امتی نظر آتا رہے، جب شفاعت کرنے لگوں تو پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ آقا آدم تا عیسیٰ علیہ السلام اور آج ساری امتیں ہوں گی اور لاکھوں کروڑوں کھربوں انسان ہوں گے، ان میں آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے امتی نماز پڑھنے والے ہوں گے اور ضروری ہے نماز سے پہلے وضو کرتے ہوں گے، فرمایا ان کے اعضائے وضو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ صرف میری امت کا شرف ہوگا اور کسی نبی کی امت کے اعضاء سے نہیں چمکیں گے جیسے میرے امتیوں کے چمکیں گے، اور میں پہچان کے کہتا جاؤں گا یا اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے۔ عزیزان محترم، شان کا یہ عالم ہے، اللہ رب العزت نے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میدان حشر اور حشر کا دن بنایا ہی حضور کی شان دکھانے کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اگر آدمی گناہ گار ہو تو حضور نے فرمایا سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو امر ہوتا ہے فرشتوں اس کی قبر کے اندر آگ کا بستر بچھا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں آگ کا دروازہ دوزخ کا دروازہ کھول دو، اور اس کی قبر پھر دوزخ بن جاتی ہے۔ اگر نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پارسا ہو تو آرڈر ہوتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کو اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ تو آخر بالآخر ہونا تو یہی تھا مولا کہ جو گناہ گار ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، نیکوکار صالحین جنت میں جائیں گے، تو قبر گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے دوزخ ہو گئی، نیکوں کے لیے، صالحین کے لیے جنت ہو گئی۔ مولا یہیں سے گناہ گار دوزخ میں چلے گئے، قبر سے ہی نیکوکار جنت میں چلے گئے۔ مولا یہ تو بتا حشر کا دن کس لیے بنایا ہے؟ اس نے کہا مجھے میری قسم صرف یار کی شان دکھانے کے لیے بنایا ہے، حشر کا دن صرف اس لیے بنایا ہے، ازل سے لے کے ابد تک سب کو جمع کروں گا، سب انبیاء علیہ السلام کو بلاؤں گا، ان کی امم کو بلاؤں گا اور ان کے سامنے محبوب تیرے ناز اٹھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام ڈرتے، اللہ کی بے اتنی شان کے باوجود اللہ سے ڈرتے، تو یہ حضور السلام نے اسوہ عطا کیا جو فرمایا اے فاطمہ اپنے لیے کچھ کر لو، میں تمہارے آگے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ حضور اسوہ عطا کر رہے تھے، یہ تعلیم عطا کر رہے تھے، اللہ کے حضور اپنی بندگی اور اپنی عاجزی پیش کر رہے تھے۔ ہمیں حق نہیں ہے ایسا کہنے کا، نادان اگر تو ایسے سوچے تو ادھر دھیان جاتا ہے
جو حضور بطور عاجزی فرما رہے ہیں، ادھر کیوں دھیان نہیں جاتا جو رب فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے محبوب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے، ایسے مقام پہ کھڑا کریں گے کہ ازل سے لے کے اب تک ہر کوئی آپ کی حمد کر رہا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے واہ محمد واہ تیری کیا شان ہے، یوسف علیہ السلام بھی بے خول ہو کے کہیں گے واہ محمد واہ تیری کیا شان ہے۔ تو شان کا یہ عالم ہے اور خوف کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے۔ یہی حال حضور علیہ السلام نے پھر آگے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کا قرب ان کو ملا، معیت ان کو ملی، صحبت ان کو ملی، سنگت ان کو ملی، رفاقت ان کو ملی، پیار ان کو ملا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے ابوبکر کی شان یہ ہے کہ ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں تنہا ابوبکر کا ایمان رکھا جائے اور تولا جائے، میں میری ساری امت کا ایمان مل کر بھی ابوبکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابوبکر صدیق کی حضور نے شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، سرکار نے فرمایا 360 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک عمل بھی کسی کے پاس ہو تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی آقا وہ جو 360 اعمال ہے ان میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر خدا کی قسم وہ سارے کے سارے تیرے اندر موجود ہیں۔ رتبے کا یہ عالم، مقام کا یہ عالم، شان کا یہ عالم کہ غار ثور میں جب آپ نے آقا علیہ السلام کی محبت میں غار ثور میں جا کے غار کو پہلے صاف کیا، پھر کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، پھر ایک سوراخ رہ گیا اس میں ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے، پھر سرکار کو عرض کیا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ سرکار آ گئے، حضور نے ان کی گود میں سر رکھ لیا، سرکار سو گئے۔ 300 سال سے صدیوں سے سانپ بیٹھا حضور کا انتظار کر رہا تھا کہ حضور اس غار میں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جب وحی ہو رہی تھی اس سانپ نے سن لیا تھا میرا محبوب مکے سے ایک رات آئے گی ہجرت کر کے پھر مدینہ جائے گا، غار ثور میں ٹھہرے گا۔ علامہ کاشفی معرج النبوت میں لکھتے ہیں اس سانپ نے دعا مانگی مولا اتنی عمر دے دے کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا جا پھر اس غار میں جا کے بیٹھ کے میرے یار کا انتظار کر۔ وہ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اب ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے، اس نے کہا کوئی تو سوراخ رہ جائے گا جس کے اندر سے جا کے دیدار کر لوں گا۔ ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک کے اندر آگے ایڑی لگا دی تو وہ پھر آیا، اس نے بڑی منت سماجت کی، بار بار پاؤں سے لگتا مگر ابو بکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ اس نے کہا میں بڑا زہریلا ہوں۔ ابو بکر نے کہا جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، تو اپنا جبر ازما، ابو بکر اپنا صبر ازماتا ہے، تو اپنا زہر ازما، ابو بکر اپنا عشق ازماتا ہے۔ پھر اس نے ڈنگ پہ ڈنگ مارے، پھر آپ کو تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، حضور کے چہرے پہ گرے، آقا کی آنکھیں کھول، میں کیا بات ابو بکر؟ عرض کی آقا کوئی سانپ ہے وہ ڈس رہا ہے، میں پاؤں ہٹا لو۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہیں درد ختم ہو گیا۔ اب بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، فرماتے جب صبح ہوئی تاجدار کائنات نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پہ کپڑے ہی نہیں، بس ستر ڈھانپا ہوا ہے، باقی کپڑے ہی نہیں۔ میں ابو بکر تیرے کپڑے کہاں گئے؟ عرض کی آقا سارے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں لگا دیے۔ حضور خوش ہو گئے، مخدوم خوش ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی میرے مولا میرے ابو بکر کی جان نثاریاں دیکھ، میرے ابو بکر کی قربانیاں دیکھ، میں ابو بکر سے خوش ہو گیا ہوں اور دعا کرتا ہوں میرے مولا جنت میں جس مقام میں مجھے رکھا جائے میرے ابو بکر کو وہیں میرے ساتھ رکھا جائے۔ سرکار کی
منٹ میں ختم کر دوں گا. مجھے بار بار میرا تو بھی خطاب ابھی شروع ہونے لگا ہے. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. میرا خطاب سننا ہو تو کوئی 2-2.5 گھنٹے ہوں تو پھر کوئی بات بندہ سمجھتا ہے سمجھاتا ہے. میں پروفیشنل نہیں ہوں جو لوگ آتے ہیں 5 منٹ میں واہ واہ کر کے وہ گئے. میرا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بات سکھا. ہمارے اندر بہت بے عملی ہے, بہت بے عملی ہے, بہت بے عملی ہے. اس کے اوپر ضرورت ہے محنت کی جائے. دوسرے لوگ یہی تنقید کرتے ہیں, بس سال بعد ایک دن میلاد منا لیا اور بس. اہل تشیع کی طرح اہل بیت سے محبت بہت ہے, مگر 1 دن یا 10 دن رو کے قربانی خیرات کر کے تو بس بعد میں نہ کوئی نماز پڑھنی نہ اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنا. ہمارا بھی وہی حال ہو گیا ہے اللہ ماشاءاللہ. بس بات ختم کر رہا ہوں. تو شان کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب جس سواری پہ میں سوار ہو کے جنت میں جاؤں گا اسی سواری پہ میرا ابو بکر میرے ساتھ سوار ہو کے جنت میں جائے گا. مگر پھر خوف کا یہ عالم ہے کہ ایک دن آپ ایک باغ میں گئے, گھنے باغ میں گھنے درختوں کی ٹہنی پر ایک پرندے کو چہچہاتے دیکھا. ابو بکر صدیق رو پڑے, فرمائے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے, کھاتا ہے پیتا ہے اور ٹھنڈی چھاؤں میں رہتا ہے اور قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا. ابو بکر کا کتنا خستہ حال ہے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا, اس سے حساب لیا جائے گا. سیدنا فاروق اعظم کی شان سے کون آگاہ نہیں ہے. ہر کوئی مرید تھا. اب حضرت عمر فاروق مرید بھی تھے, مراد بھی تھے. سرکار نے خود مان کر لیا تھا. ان کے آنے سے اسلام کو تمکن ملا, دین کو غلبہ ملا, اسلام کو نصرت ملی, دین مصطفیٰ بپا ہو گیا, غالب ہو گیا. وہ سیدنا فاروق اعظم کہ سرکار فرماتے قیامت کے دن میرے عمر کو نوری ناکہ پہ سوار کر کے لایا جائے گا. نور کی سواری ہوگی, نور کا لباس ہوگا, نور کا تاج ہوگا. 70,000 نوری فرشتوں کے جلوس میں عمر فاروق کی سواری چلے گی اور عمر کی گردن کو بلند کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا لوگوں دیکھو وہ عمر آ رہا ہے جس کے آنے سے میرا دین غالب ہو گیا تھا. رسول علیہ السلام نے فرمایا, صاحب نزہۃ المجالس امام صفوری لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا فاروق اعظم اس شان سے آئیں گے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کے عمر سے مصافحہ کرے گا اور اللہ ہاتھ سے پکڑ کے خود حضرت عمر فاروق کو جنت میں داخل فرمائے گا. شان کا یہ عالم ہے. بس ختم کر دی بات. اور خوف کا یہ عالم ہے, عبادت کا یہ عالم کہ گھر آتے دروازے کے آگے پردہ لٹکا دیتے اور پوری رات اللہ کے حضور نفل پڑھتے گزار دیتے. اور خوف کا یہ عالم تھا کہ نماز پڑھا رہے ہوتے, کئی بار نماز کے دوران خشیت باری تعالیٰ کی کیفیت نصیب ہو جاتی. آپ اتنا روتے کہ صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں سب سے آخری صف میں کھڑا تھا اور عمر فاروق نماز میں ہچکیاں لے کے رو رہے تھے اور ان کی رونے کی آواز سب سے آخری صف میں آ رہی تھی. خوف کا یہ عالم تھا کہ اتنا روتے آخر غش کھا کے گر جاتے اور پیچھے سے صحابہ آ کے نماز پوری کرتے اور آپ کو 4 پائی پہ اٹھا کے گھر لے جاتے اور کئی رات آپ بستر حالت پہ علیل رہتے. خدا کی قسم یہ کوئی عام بیماری نہ تھی, یہ صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے حال ہوتا. اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ رو کے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. اور کبھی تنکا اٹھا لیتے اور کہتے ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا, میں یہ تنکا ہوتا. کبھی فرماتے میں کوئی گھاس ہوتا, مجھے جانور کھا گئے ہوتے. کبھی فرماتے ہائے کاش میں کوئی درخت ہوتا, مجھے جلا دیا گیا ہوتا. ہائے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے مجھے حساب نہ دینا پڑتا. شہادت کا وقت ہے. کسی نے کہا پیارے عمر آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں.
آپ ان میں سے ہیں جن کو پہلے سب سے پہلے اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور آپ پھر اللہ نے آپ کو امیر المومنین بنایا، خلیفۃ المسلمین بنایا، پھر آپ نے عدل کیا، پھر آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آج آپ شہید ہو رہے ہیں۔ جب وہ تعریفیں کرنے لگا اب عمر فاروق رو کے فرمانے لگے، اے جوان زیادہ تعریفیں نہ کر، دعا کر، رب برابر سرابر کر کے مجھے چھوڑ ہی دے، یہ اس کی بڑی عنایت ہوگی۔ خوف کا یہ عالم تھا، رتبے کا وہ عالم، زہد کا وہ عالم، اور خوف کا یہ عالم تھا۔ ہم سب کو بھی اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا ہمارے حال کے اندر یہ چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف سے رو پڑا، صرف فرمایا ایک آنسو اس کی آنکھ سے باہر آ گیا اللہ کے خوف سے۔ فرمایا لوگوں، جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہو، بکری کے تھنوں سے دودھ دوہتے ہو، فرمایا جس طرح تھن سے دودھ نکال لو اور پھر چاہو کہ یہ تھنوں سے واپس چلا جائے، نہیں جا سکتا۔ میں جیسے تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی جو اللہ کے خوف سے رو پڑا ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن